قرآن مجید فرقان حمید کے جو حروف ہیں ان حروف میں زیادہ حروف پڑھے گئے، آدھے سے زیادہ حروف پڑھے گئے۔ سول مطالعے سے بھی ہم نے آخری دو تراویح میں مسول پڑھے۔ آج کی جو منزل ہے یہ 26 رکوع اور 232 آیات سے مشتمل ہے۔ آیات کی تعداد 232 اور رکوع کے جتنے ہیں ان کی تعداد وہ ہے 26۔ اور یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہیں یا الذین آمنوا نہیں آیا، بڑی ایک پہچان میں نے کہا دے دی، انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بولے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج چوتھی منزل ہے قرآن حکیم کی، فمی بے شوق، فا فاتحہ، میم مائدہ، یا یونس، فمی آگے بے شوق، بے شوق کو شروع ہو گئے، یعنی بے سے مراد سورہ بنی اسرائیل ہے جہاں سے 15 پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہم چوتھی منزل میں داخل ہو گئے قرآن حکیم۔ جہاں سے آج منزل شروع ہوئی بڑی جامع معنی آیا مبارکہ ہے، ہر جمعے میں پوری دنیا میں خطبے کے اندر ہر جمعے میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین چیزیں ادھر بیان کی ہیں، یہ کرو، اور تین چیزیں بیان کی یہ نہ کرو، اور سارا فرض کا اسلام پہ اس کے اندر بند ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف، اپنے سے بھی عدل و انصاف کرو، اپنے بیوی بچوں سے بھی عدل و انصاف کرو، اگر کرسی عدالت مل جائے تو وہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کے اندر عدل و انصاف کرو۔ دوسری چیز ہے احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر کوئی نیکی کی، میں نے آپ پر نیکی کی، پھر بدلہ ہو گیا۔ احسان یہ ہے کہ وہ نیکی نہ کرے تو پھر بھی نیکی اس پر کرے، یہ وہ گالی دے تو آگے سے پھول برسائے، یہ نیکی ہے۔ یہ بڑا عظیم موضوع ہے اور فقر سارے کا سارا اس میں بند ہے۔ وہ روحانیت جس کو آج لوگ صوفی ازم کے نام پر خالی صوفی کہہ کے بدنام کر دیتے ہیں، سارا تزکیہ نفس اس کے اندر ہے۔ اگر تیرا نفس کا تزکیہ نہیں ہے تو تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری زکوٰۃ، تیرے سارے صدقات جو ہیں ان میں قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ تیرا تزکیہ نفس اندر من پاک نہیں ہوا، تیرا باطن گندا ہے، تیری روح اجلی نہیں ہے۔ روزے کا مقصد، قرآن کا مقصد، دن کا رمضان رات کا قیام سے مقصد ہے تو تقوی اختیار کرے، تیری روح پاک ہو جائے۔ تو یہ روح پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے، ارے روزے رکھنے اور قرآن پڑھنے سے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرمائے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پر جو تیرے رشتہ دار جس حساب سے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ یہ تین پہلو آگے نیکی کے، اب تین برائی کے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ کریم تمہیں برائی سے منع کرتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، سرکشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تتقون، اللہ کریم کتنی پیاری نصیحت فرما رہا ہے۔ اب اس نصیحت کو قبول کرنے والے قبول کرتے ہیں۔ آگے پھر عہد ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدے کیے، وہ جو روز الست سے ہم وعدہ کر کے آئے وہ بھی وعدہ ہے۔ اس وعدے کو بھی یاد کرو جب تیری روح تمام روحوں کے ساتھ مل کے اللہ کریم کی بارگاہ میں تھی اور رب کریم فرما رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ تو تم نے بلا کہا تھا، ہاں کیوں نہیں، تمہارا پروردگار ہے۔ شہدنا، وہاں گواہ بھی مان گئے تھے، ان تقولوا یوم القیامت ان ھذا کنا غافلین،
قیامت کے دن کہیں یہ نہ کرو بھی ہمیں تو خبر ہی نہ رہی تھی، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نے کوئی وعدہ بھی رب سے کیا ہوا ہے۔ وہ بھی وعدہ ہے، پھر اس دنیا میں آ کے بھی تو نے اپنے رب کریم سے وعدے دیے، ان وعدوں کو نبھاؤ، وعدوں کو توڑو نہیں۔ جس سے تم نے وعدہ کیا وعدہ نبھاؤ، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مکے میں ایک قرآن مجید ہی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ، یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وہ ریحہ بنت عمر ایک عورت تھی، اس کو بہت زیادہ وہم کی بیماری تھی، اس کو وہم کی بیماری تھی، وہ دماغی طور پہ بیمار تھی۔ کرتی کیا تھی کہ خود بھی صبح سے سود کاٹنا شروع کر دینا، اور اپنی جو باندیاں تھیں ان کو بھی حکم دینا تم بھی سود کاٹو۔ وہ سود کاٹتے کاٹتے جب دوپہر ہو جاتی تو خود بھی وہ کاٹا ہوا سود توڑنے لگ جاتی، باندیوں کی بھی حکم دیتی تم بھی توڑ دو جو کچھ تم نے یہ سود بنایا۔ یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اپنے وعدے وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ وفا کر، بار بار قرآن مجید میں آتا ہے اس کا ذکر۔ پھر آگے کہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت عمل کرے، اور عمل کرے صالح، نیک عمل کرے۔ کوئی مرد ہو یا عورت ہو عمل کرے اور عمل کرے نیک، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی ستھری کر دیتے ہیں، ان کی زندگی پاک کر دیتے ہیں۔ تو وہ سینکڑوں میں بھی ہنستا پھرتا ہے، جس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں وہ کروڑوں میں بھی روتا پھرتا ہے۔ کہ یہ ہے زندگی پاک ہونا، یہ ہے زندگی میں برکتیں آ جانا، مال و جان میں برکتیں آ جانا، اولاد اور گھر اور مکان اور دکان میں برکتیں آ جانا۔ کہ اگر سینکڑوں بھی ہیں تو تو مسکراتا پھرتا ہے، اور اگر تو کروڑوں اور اربوں میں بھی کھیلے پھر بھی روتا ہی پھرے تو ہے پھر تیرے اوپر، مطلب کہ تیری زندگی ابھی پاک نہیں۔ پھر اللہ کریم آگے فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کرو نا، فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا کرو، وہ شیطان مردود سے میری پناہ میں آ جایا کرو۔ آخر میں جا کے 14ویں پارے کہ اللہ کریم بار بار صبر صبر صبر۔ میرے پیارے بس اسی راہ پہ گامزن رہیں، صبر کی راہ پہ چلتے رہیں۔ آپ کا صبر جو ہے وہ میری ہی توفیق سے ہے، تو آپ اسی راہ پہ جاری رہیں۔ بے شک اللہ کریم پرہیزگاروں کے سنگ رہتا ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ 15واں پارہ شروع ہو گیا، قربان جائے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اتنی زبردست دلیل کے ابتدا میں لفظ سبحان شروع کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر جور سے، ہر کمزوری سے۔ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندے نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، نہیں، رب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لے گیا ہوں۔ جس کسی کو اعتراض کرنا میرے اوپر اعتراض کرو۔ وہ کس طرح گئے جی؟ آسمانوں میں دروازے کس طرح جی کھلے جی؟ یہ کیسے ہوا جی؟ وہ کیسے ہوا؟ رب کریم فرماتے ہیں میرے حبیب نے دعویٰ کب کیا؟ دعویٰ تو میرا ہے، مجھ سے پوچھ میں کس طرح لے گیا ہوں۔ اگر میں بھی یہ نہیں کر سکتا تو یہ پھر نقص ہوا، میں پھر رب تو نہ ہوا نا، یہ تو پھر عیب ہو گیا نا۔ سبحان الذی یسریٰ بعبدہ، ارے ہے شب معراج، اور اس کے اوپر معراج کو ایک معجزہ بھی مان لے آدمی تو پھر اس میں عقل کا دخل کس لیے؟ پھر عقل کو دخل چھوڑ دیں، عقل کے گھوڑے ختم کر دیں اس بات کو۔ پھر بات رب رسول پہ چھوڑیں، وہ لے گیا کہاں تک لے گیا، وہ لے جانے والا جانے، کہاں تک گیا وہ جانے والا جانے۔ تو پاس میں کیوں جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے؟ ہم ان کو لے گئے، اس جگہ لے گئے جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہے؟ برکتیں انبیاء کرام علیہ السلام پیروں کا وہ قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور ان میں مزارات ہیں، ان کے گرد گرد ان کی جائے پیدائش ہے، جائے میلاد ہے ان کے۔
جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ دفن ہوئے، جہاں وہ چلتے پھرتے تھے، یہ ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں جو ہم نے رکھی پیارے۔ پھر آگے جا کے اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن حکیم سب سے سیدھے راستے کی طرف بتاتا ہے، اس کا راستہ سارے راستوں سے سیدھا راستہ ہے، اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے، وہ مومنین جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ کریم نے ان کے لیے بڑے بڑے اجر، بڑے بڑے اجر۔ قیامت کے دن جب آؤ گے نا، قیامت کے دن بس سیدھا آپ کا مال نامہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود ہی اپنے اوپر گواہ کافی ہے، پڑھ یہ کیا تو کرتا رہا ہے دنیا میں، تیرے خفیہ کیمرے تیری ساری ویڈیو بن رہی ہے، قیامت کے دن وہی تیرے سامنے کر دی جائے گی، تو انکار نہیں کر سکے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ تو نے اٹھانا ہے، اور کرتوت نہ ایسے کر کہ کل کو شرمندہ ہو اپنی ویڈیو دیکھ کر کے، نہیں اچھے کام کر رہا کہ کل دیکھ کے تجھے خوشی نصیب ہو۔ پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کریم کا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ عبادت فقط مولا کی کرو، اور اس کے بعد والدین کے حقوق رکھے میں نے، والدین کے ساتھ بھلائی پیش کی، بھلائی کرو۔ تمہاری زندگی میں دونوں ماں باپ یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور بالکل خسک ہو جائے، جب اس حالت کو جا پہنچے تو ان کے ساتھ اپنے یہ جو پر ہیں کندھے ہیں نا محبت کے، ان کندھوں کو بچھا دیں، جناح الذل من الرحمہ، یہ رحمت کے کندھے ان کے سامنے بچھا دے، اف نہ کر۔ یعنی اس وقت جب آدمی زیادہ ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، لازمی بات ہے کہ کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ گھر والے تنگ ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن حکم ہے کہ نہیں، اف تک نہ کرو، ان کے ساتھ بڑے سلوک بھلائی اور پیار سے پیش آؤ، ان پر خرچ کرو، اور آگے فرمایا فضول خرچی سے بچے رہنا، فضول خرچ آدمی شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، اور اپنی اولادوں کو اس خوف سے نہ مارو کہ بھئی ان کو کھلائیں گے کہاں سے، نہیں میں دینے والا ہوں، میں مالک ہوں، میں تمہیں بھی دے رہا ہوں، پہلوں کو بھی میں کھلاتا رہا ہوں، اور قیامت تک مخلوق کو میں نے ہی کھلانا ہے، تجھے فکر کس چیز کا۔ پھر دیکھو کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ ذرہ، ساتوں آسمان، زمینیں، درخت، شجر، حجر، کوئی شے ایسی نہیں جو میری تسبیح سے غافل ہو۔ وہ غافل انسان، تیرے لیے تو سارا کچھ میں نے یہ بنایا، وہ میری تسبیح کرے اور تو غافل رہے، یہ کیسے؟ میری تسبیح ہی کیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، مل کے پڑھے ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ میری تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیح ورد زبان رکھا کرو، ان سے اپنی زبان تر رکھو اس سے۔ آگے پھر فرمان کریم نے سورہ کہف شروع ہو جاتی ہے، سورہ کہف جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اور اصحاب کہف یہ 7 آدمی تھے اللہ والے بنی اسرائیل میں سے، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اب ہم یہ لفظ بولنا اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے، پر رب کا کلام ہے، رب نے اس کا ذکر کیا ہے، اپنے بنیوں کے ساتھ جو کتا مل گیا اس کا بھی ذکر رب جا بجا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دقیانوس ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت بڑا ظالم تھا، جو ایک خدا وحدہ لا شریک کا نام لیتا، پوجا کرتا، اس کا سر قلم کروا دیتا۔ یہ 7 نوجوان تھے، انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے
انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، کوچ کیا، چلتے چلتے ایک غار میں جا چھپے۔ اس علاقے کا نام رقیم تھا۔ اس رقیم کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر غار تھی، جس میں انہوں نے جا کر کے پناہ لی اور اس میں جا کے چھپ گئے۔ اب وہ غار مشرق و مغرب میں سورج نکلتا تھا تو دھوپ اندر پڑتی تھی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے خط استوا پہ آتا ہے، خط سرطان پہ جاتا ہے، یا خط جدی کی طرف چلا جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ ابھی نیچے آ گیا ہے تو دن چھوٹے ہو گئے، نہ دن ادھر بڑے ہو گئے جیسے آپ کے یہاں ہے، ادھر دن جو ہے وہ لمبے ہو گئے۔ اور جب خط اس استوا پہ آ گیا اس وقت آپ کے دن چھوٹے ہو گئے، ان کے دن چھوٹے ہو گئے، آپ کے بڑے ہو گئے۔ یعنی یہ جو عدل بدل ہوتا رہتا ہے، یہ اس غار میں دھوپ سیدھی پڑتی تھی۔ اللہ کریم نے 300 سال وہ نوجوان اس میں لیٹے رہے۔ رب کریم نے فرمایا اے میری تقدیر، اے سورج جب تم نکلے تو کنی کترا کے دائیں طرف ہو جائے تاکہ سیدھی دھوپ نہ میرے بندوں کو لگے، اور جب تو غروب ہونے پہ آئے تو پھر بھی سیدھی تیری دھوپ غروب کے وقت نہ لگے، اس وقت بائیں جانب ہو جائے۔ جب دیکھو 309 سال اللہ کریم نے اپنے بندیوں کے لیے تقدیر ایسی بدلی کہ سورج جب نکلتا تو دائیں طرف پھر کے نکلتا، غروب ہوتا تو بائیں طرف کترا کے نکل جاتا۔ اس طرح کر کے 309 سال وہ اللہ کے ولی سوئے رہے۔ ان کا کتا دہانے پہ دروازے پر اللہ کریم نے اس کی نشست کا بھی ذکر کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اپنے پاؤں ٹانگے، اپنے پاؤں اگلے پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اور جم کے بیٹھا ہے ولیوں کے دروازے پر۔ اس نے نہیں چھوڑا ولیوں کا در۔ 309 سال اللہ کے ولی سوئے رہے۔ یہ قرآن مجید میں کوئی تفسیر یا حدیث کی طرف نہیں، یہ قرآن مجید ہے کہ 309 سال جو سوئے رہے اللہ کے ولی، دروازے پہ کتا بھی پڑا رہا، نہ ان کو کوئی کھانے کو ملا نہ کوئی اس کو کھانے کو ملا۔ 6 مہینے کے 6 مہینے بعد ان کی کروٹ فرشتے بدل دیتے، دائیں کروٹ پہ 6 مہینے سو جاتے، 6 مہینے بائیں کروٹ پہ، اور اسی طرح چلتا رہا سلسلہ 309 سال بیت گئے۔ نہ کپڑے پھٹے نہ حجامت بڑھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ 309 سال بیت جائیں، نہ مٹی ان کو کھائے نہ ان کے کپڑے کو مٹی کھائے۔ 309 سال وہ پڑے رہے ہیں، اور کتا بھی اسی طرح پڑا رہا، اس کو بھی کوئی نہیں چھیچڑے آ کے ڈال جاتا تھا، وہ بھی اسی طرح۔ اللہ کریم کے یہ شان دیکھو کہ اللہ کے ولیوں کے سنگ کتا مل گیا، اس کتے کو بھی یہ چیز نصیب ہو گئی کہ وہ بھی 300 سال اسی طرح پڑا رہا، اور اس کا بھی جو ادھر اللہ کے ولیوں کی کروٹ بدلتی، اس کا بھی کروٹ ایسے بدل جاتا، وہ ادھر سوتے تو ادھر کر دیتا، اس طرح پڑا رہتا۔ 309 سال بیتنے کے بعد جب وہ اٹھے، قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا بھی ہم کتنا ہے کہ یہاں ٹھہرے ہیں؟ کہنے لگے بھی یہ دن تو کوئی حصہ ہی ٹھہرے ہیں۔ دیکھو اب 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، یہ فطرتی بات درج کرنا ہر آدمی سوچ سکتا ہے، عقل میں آ سکتی ہے۔ اگر ان کی حجامت بڑھی ہوئی ہوتی تو حجامت ان کے قدوں سے بھی بڑھ چکی ہوتی، کہیں اور اشد کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا، کپڑے ختم ہو چکے ہوتے۔ نہ کپڑے میلے ہوئے، نہ حجامت بڑھی، نہ ان کے چہرے کی رنگت اور چہرے کا وہ نور کہیں بدلا، اسی طرح کی اسی طرح 309 سال یار بنی اسرائیل کے ولی زندہ رہے، اور محمدی ولی کے لیے ہم کچھ کے کچھ کہہ پاتے اور عقیدے رکھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سمجھے نہیں ہے قرآن حکیم کو۔ ارے ابھی 1400 سال کے بعد صحابہ کرام کی قبریں جو ظاہر ہوئی ہے وہ اسی طرح نکل آئے باہر۔ اللہ کریم فرماتا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے تم نہیں سمجھتے ہو، اور جن کی وجہ سے یہ شہید ہوئے ان کے جو سردار ہیں انبیاء کرام، وہ مردہ کس طرح ہو گئے؟
ولی یہ شہید زندہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ان کو رزق دیا جاتا ہے. تم کیا دور میں پڑے ہو؟ وہ میں جانتا ہوں. تمہیں شعور نہیں ہے, تم نہیں سوچ سکتے ہو کہ وہ رزق کس طرح کو ان کو دیتا ہوں روحانی طور پہ, اور ان کو میں زندہ کس طرح رکھتا ہوں. نبی اپنی قبر میں جا کے ہزاروں سال پڑا رہے مٹی پر. اللہ کے پیارے حبیب, یہ بخاری, یہ مسلم, ابن حبان, ابن شیبہ نے, دارمی نے, کوئی حدیث کی کتاب جس نے اس کو نہ لیا ہو, اس حدیث کو ہر ایک نے اس کو بیان کیا ہے. فنبی اللہ حی فیرزق, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے قبر میں اور اسے رزق دیا جاتا ہے. نبی کا درجہ اونچا ہے یا شہید کا درجہ اونچا ہے؟ نبی کا درجہ اونچا ہے. جو شہید ہے وہ رہے زندہ, اس کو دیا جائے رزق. قرآن بیان کرے تو جن کا درجہ اس سے اونچا وہ مر کے مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں. یہ کیا عقیدہ ہی قرآن کے خطاب ہے. یہ اس دور کی بہت بڑی بدعت ہے, یہ زلالہ بدعت ہے جن کے یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ نبی مر کے ختم ہو گئے. چل بات کر, یہ نہیں رکھنا چاہیے عقیدہ, قرآن کے خلاف ہے. خیر, بات آگے چلی کہ حضرت اصحاب کہف جو تھے غار میں 309 سال کے بعد جب اٹھے, ان کے نام جو مشہور ہیں مفسرین نے لکھے ہیں. یملیخا یہ ان کا قائد تھا. مکسلمینہ, مرتونس, بتیونس, زونوانس, اور اس کے بعد کشکیز کا نام آتا ہے. کتے کا نام تغیر کا. یہاں تک مفسرین ان چیزوں کو لکھے, ان کے بڑے اثرات بھی لکھے ہیں. کئی یعنی روحانی مرضوں کا علاج ان سے کیا جاتا ہے, یہ بھی بعضوں نے لکھا ہے. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ اولیاء جو تھے 309 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ کی خاطر, محض اللہ کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان محفوظ رکھا. یملیخا جو لیڈر تھا وہ جاتا ہے شہر میں, جا کر کے ہوٹل سے وہ اپنا کھانا پینا خریدتا ہے, اور جب وہ پیسے دیے تو دکاندار پیسے دے کے ادھر دیکھتا ہے ان کو, ادھر پیسوں کو دیکھتا ہے, وہ حیران ہوتا ہے کہ پیسے دے. اس نے کہا جی پیسے تو دیے ہیں. اس نے کہا یہ تو سکہ آج کا نہیں ہے. اس نے کہا جی آج ہی کا سکہ ہے, کل کی بات ہے, کل سے ہمارے پاس ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے, جب اکٹھے ہونے تک یہ کیا ماجرا ہے, پتہ چلا کہ یہ سکہ تو بھائی دقیانوس بادشاہ 300 سال پہلے ہو گزرا ہے, یہ تو اس دور کا کہیں سکہ ہے. ہم تو اس سے زیادہ بوڑھے ہیں. یعنی وہ شہری کہنے لگے, یملیخا جوان تھے, ہم تو اس سے بوڑھے ہیں, ہم نے یہ سکہ نہیں دیکھا, تیرے ہاتھ کہاں سے آ گیا. اس نے کہا یار کل تو میں نے یہ لیا سکہ, لے کر کے ہم اس طرح غار میں گئے, وہاں سے نکلا کھانا خریدنے کے لیے. جو کھوج لگایا پتہ چلا کہ یہ تو وہ ولی ہیں جو چھپ گئے تھے کسی غار میں. تو اس طرح کر کے اللہ کریم ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر ہمیں بھی نصیحت اس سے ملتی ہے کہ تم بھی ان کی بارگاہوں میں جم کے بیٹھا کرو. ادھر کتا بیٹھ گیا تھا جم کے, وہ 309 سال بھوکا پیاسا کس طرح اس نے گزارے, اور وہ زندہ رہا. اور تم اللہ والوں کی صحبت میں جم کے کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ بیٹھو ایسوں کی صحبت میں جن کو فقط اپنے مولا کے دیدار کی طلب ہے, کوئی اور ان کی طلب نہیں ہے. فقط اپنے مولا کا چہرے کا دیدار کی وہ طلب میں رہتے ہیں. ان کے سنگ رہا کرو اور ان کے پیچھے نہ پڑا کرو جو میرے ذکر سے ہی غافل ہیں, جو حد سے بھی گزر جاتے ہیں. ان کے پیچھے نہ کہہ کرو, ذاکرین کے پیچھے جاؤ, غافلین سے بچو, ذاکرین کے پیچھے رہا کرو, اللہ والوں کے ساتھ سنگ رہا کرو. پھر اس کے بعد اللہ کریم بڑا عظیم آخری بات واقعہ جو حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت خضر علیہ السلام, خیر کے نیچے زیر بھی خضر,
اور خے کے اوپر زبر بھی ہے اور ضاد کے نیچے زیر خضر، یہ ان دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، یہ ان کا لقب تھا۔ اس کے لقب کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ نماز پڑھ لیں نا، جس جگہ بیٹھ جائیں اس جگہ سبزہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا۔ یہ سکندر ذوالقرنین، یہ آگے کل سکندر ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، یہ ان کے خالہ زاد تھے اور یہ دونوں ایک ہی دور میں تھے، اور ان کو یہ خوشخبری پیچھے سے آ رہی تھی کہ حضرت سام کی جو اولاد ہے، وہ بتایا تھا نا واقعہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے بچے تھے وہ کشتی سے جو اترے تھے، تو سام مڈل میں آ گیا، یافس مشرق میں بھیج دیا گیا اور حام کو مغرب میں بھیج دیا گیا۔ تو یہ حضرت سام کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جسے آب حیات کا چشمہ معلوم ہو جائے گا، وہ اس سے پیے گا تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ نکلے تھے سکندر ذوالقرنین بھی اور خضر علیہ السلام بھی۔ خضر علیہ السلام اس چشمے پہ جا پہنچے، انہوں نے وہ پانی پیا، اس میں غسل کیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور آج بھی زندہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ پانیوں کی بادشاہی ان کی ہے اور جنگلوں کی بادشاہی حضرت الیاس کی ہے، اور یہ دونوں حج پہ میدان عرفات میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ جب حج و میدان عرفات میں مومن مسلمان حاجی اکٹھے ہوں تو اس کو یہ تصور میں رہنا چاہیے کہ یہاں اللہ کے انبیاء بھی موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے میدان عرفات کی۔ خیر، حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے، نام ان کا ہے بلیہ بن ملکان۔ بلیہ بن ملکان، ملکان ان کے والد گرامی کا نام ہے، نام ہے بلیہ بن ملکان، لقب ہے خضر یا خضر، اور ان کی کنیت ہے ابو العباس۔ علم لدنی اللہ کریم نے ان کو باطن کی سلطنت، باطن کی بادشاہت، باطن کے علوم، علم لدنی سے ان کا سینہ کھول دیا تھا۔ حقیقتیں جان جاتے تھے، ظاہر ایک چیز کو دیکھتے تھے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا اپنے بندے خضر علیہ السلام کو۔ موسیٰ کلیم اللہ ایک دن بات فرما رہے ہیں، کسی نے پوچھا جی آپ سے بڑا بھی کوئی علامہ ہے اس وقت؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا اس وقت علم والا کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ایک میرا بندہ ہے، ایک علم تیرے پاس ہے اس کے پاس نہیں، لیکن ایک علم ایسا بھی ہے جو اس کے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے۔ مولا کریم پھر وہ دکھا بندہ اپنا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ بندہ ایسے گھر بیٹھے تھوڑا ملے گا، اللہ والوں کو ملنا ہو تو سفر کرنے پڑتے ہیں، اللہ والوں کے لیے سفر کرنے ہوتے ہیں، سفر کرو مل جائے گا۔ مولا کریم کوئی نشانی اس کی بتا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم جو کھانا ساتھ رکھو اس میں ایک مچھلی بھون کے رکھنا، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے سمجھنا وہاں وہ میرا بندہ ہے۔ جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں میرا بندہ رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ خاص اور خادم خاص حضرت یوشع بن نون ان کو فرمایا کہ بیٹا میں نے ایک لمبا سفر کرنا ہے، ایسا کرو کہ تم توشہ دان اپنا تیار کر لو، کوئی کھانے پینے کی چیزیں رکھ لو، کوئی مچھلی بھون لو، کیونکہ مچھلی بھونی ہوئی ہو اور نمکین ہو تو دیر تک چلتی رہتی ہے، جلدی خراب نہیں ہوتی۔ مچھلی بھون لی گئی، توشہ تیار ہو گیا، یوشع بن نون اور موسیٰ کلیم اللہ چل پڑے۔ چلتے چلتے کتنے دنوں کے بعد ایک مقام پہ پہنچے، فرمانے لگے یوشع ذرا تھکاوٹ ہوگی، آرام کر۔ جہاں مرج البحرین تھا، دو دریا مل رہے تھے، دو سمندر مل رہے تھے، وہاں خضر علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں آرام فرما ہوئے،
اور آپ کے خادم خواہ یوشع بن نون بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں وہ ٹفن جو تھا وہ کھل گیا، جس میں وہ کھانا تھا تو شادان کھل گیا، مچھلی اس سے چھلانگ لگائی سیدھا پانی میں، سرنگ بنا کے اندر ہی چلی، ٹنل بن گیا، سبحان اللہ، وہ مچھلی اندر چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اتنا بڑا واقعہ ہو جائے یہ بھول سکتا ہے آدمی؟ نہیں بھول سکتا، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ واقعہ یوشع بن نون کو بلا دیا گیا۔ یوشع بن نون اٹھے، وہ سامان گیا، اپنا باندھ بوندھ لیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے اگلی صبح کو جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بھوک لگی ہے، کھانا نہیں، صبح کا ناشتہ کرنا ہے۔ اس وقت اس نے کہا حضور میں بھول گیا، مجھے شیطان نے بلا دیا، وہ جس جگہ پر آرام فرما ہوئے تھے ہم ٹھہرے تھے، وہ تو اس جگہ جو ہے نا مچھلی زندہ ہو گئی تو پانی میں چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا یوشع وہی تو مقام ہے جہاں ہم اللہ والے کو ملنے کے لیے آئے، چلو واپس انہی قدموں پہ چلو۔ انہی قدموں پہ نشانوں پہ چلتے چلتے جب اس مقام پہ پہنچے، ایک اللہ والا ہے چادر تان کے سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے اور اوپر چادر تانی ہوئی ہے۔ انہوں نے جا کے بلایا السلام علیکم، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرمایا السلام علیکم۔ وہ چادر کے اندر سے ہی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بھئی اس زمین پر یہ جملہ السلام علیکم کا بولنے والا کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے اسلام بلایا؟ انہوں نے کہا جی میں موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی ہاں بنی اسرائیل والا ہی موسیٰ۔ انہوں نے چادر اٹھائی اور اٹھے اور گلے ملے، بیٹھے، باتیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے خضر میں آیا ہوں تیری تلاش میں اللہ کے حکم سے، تو میں تیرے ساتھ تو سفر کرنا چاہتا ہوں، تیری صحبت میں چند دن گزارنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کا پاک پیغمبر ہے، تیرا درجہ مقام اونچا ہے، اب میرے کچھ کام ایسے ہیں پتہ نہیں میں کیا کیا کروں گا اور تم کرو گی اعتراض، تو پھر اس طرح بات تیری میرا سنگ نہیں جو ہے نا وہ چل نہیں سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیوں نہیں تیرے ساتھ چل سکتا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑا بڑا لمبے سفر اور اس میں بڑے صبر کے کام ہے، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میں کچھ کام ایسے کروں گا کہ تیری شریعت کے مطابق وہ کام غلط ہوں گے، تو نبی ہے تو کس طرح پھر خاموش رہے گا؟ تو انہیں تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ چل پڑے، کشتی پہ سوار ہوئے۔ اب دو کی بات پیچھے سے چلی ہے، یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام کی، اور جتنے سیدھے عبارت میں چلتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، جیسے فلما بالاغا نہیں بالاغا ہو تو ایک کو کہتے ہیں، بالاغا دو بن جاتے ہیں، جب وہ چلے، جب وہ نکلے، جب وہ پہنچے، جب وہ واپس آئے، جب وہ آگے بڑھے، تو سارے دو کی بات چلتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب موسیٰ اور خضر اکٹھے ہوئے تو اب تو تین کی بات چلنی چاہیے تھی، قربان جائیں یا اللہ کریم دو کی ہی بات چلاتا چلا جاتا۔ یہ ایک بات ایک جگہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ کیا وجہ ہے کہ پیچھے دو کی بات ہے، آگے جب حضرت خضر ملے ہیں تو بات تو تین کی چلنی چاہیے، جمع کا صیغہ چلنا چاہیے، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھی یہ سمجھ میری میں آتی ہے بات، اللہ جانے صحیح ہے یا غلط ہے، میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب وہ تین اکٹھے ہو گئے تو یوشع بن نون جو تھے وہ اپنے مرشد کے سنگ تھے، مرشد تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہ فنا فی شہر کے اس درجے کو جا پہنچے تھے کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات اور خضر کی ذات دو ہی چلتے رہے، تیسرا ان میں گم بھی ہو گیا، اس لیے تھا وہ ساتھ ہی، سیگا جمع کا نہیں رہا، سیگا پھر بھی تسلیہ ہی چلتا رہا۔ خیر جب وہ چلتے کشتی میں بیٹھے، کشتی کنارے لگنے لگی، حضرت خضر علیہ السلام نے پاؤں مارا زور سے، یہ کوئی ایسی چیز جس سے اس کے تختے جو ہے نا دو کھیڑ کے رکھ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر یہ بھی چارہ غریب آدمی
جس نے اتنی ہماری عزت بھی کی ہے اور تم نے اس کا نئی کشتی تو کشتی توڑ دی اس کی. کام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ کام ایسے ہوں گے پھر آپ نے بولنا نہیں ہے اعتراض نہیں کرنا تو اعتراض تم نے کر دیا. ان کو میں اب ذرا وہ مجھے خیال نہیں رہا اب آگے چلے میں اپنی اعتراض کروں گا. ٹھیک ہے. جہاں 15واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں جا کے یہ دوسرا واقعہ ہوا. ایک بستی کے پاس سے گزرے, باہر کہیں دور بستی سے کوئی بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ تھا, اس بچے کو پکڑا خضر علیہ السلام نے اٹھا کے پٹخ دے مارا, بچہ جان سے ختم. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. یہ قرآن مجید کے سرے بات کر رہا ہے. اور تو نے اے خضر تو نے ایک بچہ اور معصوم بچہ اس کو قتل کر دیا. انہوں نے آگے سے رجع 16 پارہ شروع قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے ہو. انہوں نے کہا کہ سرکار آخری بار مجھے موقع دے, مجھے اب میں اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کروں, ایک موقع مجھے دے, اس کے بعد بے شک جدائی ہو گئی. کہا ٹھیک. اب وہ چلتے چلتے انطاکیہ شہر جا پہنچے جو تفسیروں میں آتا ہے. انطاکیہ آج ترکی کا اینڈ ہے, آگے سیریا کا کچھ علاقہ وہاں سے داخل. سیریا جو ہے لازقیہ, انطاکیہ, حلب کے نیچے شمال کی طرف یہ سمندر کے کنارے شہر ہے. اس انطاکیہ کے بارے ہے کہ یہاں جا پہنچے. انطاکیہ میں اب سفر پہ تھے, لمبا سفر تھا, کشتی کا سفر, بھوک لگی ہوئی تھی, کسی نے کھانا تک نہ پوچھا. کہا بڑے حیران میں بھی عجیب لوگ ہیں اس بستی کے, ان کو اتنا خیال نہیں کہ آج نبی ہیں, لوگ آئے ہیں, چلو کھانا ہی آدمی پوچھ لیتا ہے کسی کے. انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا. وہاں ایک گلی میں چلتے چلتے ایک گلی میں پہنچے تو ایک دیوار جو تھی وہ نیچے سے کافی خراب ہو چکی تھی, کمزور ہو چکی تھی اور دیوار گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آنا ذرا مل کے اس دیوار کو ذرا پشتی اس کی لگا دیں تاکہ یہ دیوار مضبوط ہو جائے. تو وہ دیوار دونوں نے بنا دی. جب دیوار بنا دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بستی والے عجیب لوگ ہیں, کھانا تک انہوں نے پوچھا نہیں اور ہم ان کی مزدوری کر رہے ہیں, مزدوری کا ہی کچھ دے دیتے, مزدوری کا بھی کچھ نہیں کیا. اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تیری میری بات سفر کی, تیرا اپنا راہ ہے میرا اپنا راہ ہے, لیکن آخر تجھے بتا دیتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے. اللہ کو باطن کا علم دیکھو, اللہ تعالیٰ جس کی آنکھ باطن کی کھول دے. یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باطن کی آنکھ نہیں تھی, نہیں, یہ ہمیں اور تمہیں سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان سبحان اللہ. اور کس طرح سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو جب وہ کشتی توڑی تھی تو کشتی خضر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں نے اس کو داغدار کر دیا کہ پیچھے ایک بادشاہ ظالم آ رہا تھا اور وہ آ کے جو نئی کشتی ملتی اس کو وہ ضبط کر لیتا تھا, غصب کر لیتا تھا, چھین لیتا تھا. تو میں نے اس کا ایک تختہ اڑا دیا تو کیا ہوا, یہ مسکین لوگ ہیں بیچارے, محنت مزدوری کرنے والے ملاح یہ جو کشتی پہ اپنا گزران کرتے ہیں, وہ پھٹا لگانا اس کو پھر کیل لگا دیں گے, وہ سیدھا ہو جائے گا. بادشاہ آ کے دیکھے گا, وہ دیکھے گا یہ تو کشتی ٹوٹی ہوئی ہے, لہٰذا وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کے بعد بھی اس کو ٹھیک کر لیں گے, وہ تو میں نے اس لیے توڑی تھی کشتی. بہرحال اس میں بڑے بڑے اور بھی راز ہیں, وہ کیا کھول لیں اس کتاب کو, اور اس گلی میں جائیں تو پھر وہ بڑی عجیب گلی ہے. تو اللہ اکبر, ٹوٹی ہوئی کشتی کو بادشاہ چھوڑ کے چلا. اس کے بعد بچہ اس لیے مارا کہ یہ اس بچے کے جو والدین تھے وہ بڑے مومن پاک باز تھے, اور یہ بچہ میری نگاہ پڑ رہی تھی لوح محفوظ کو کہ یہ بچہ بڑا ہو کے
خود بھی کافر ہوگا اور ماں باپ کو بھی کافر کر دے گا۔ اس لیے فَأَرَادَ اللَّهُ، اب دیکھو کشتی توڑی ہے تو الفاظ قرآن مجید میں آئے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں۔ جب یہ بچہ مارا ہے تو فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا۔ لفظ سنتے ہیں یہ گرامر کی بات ہے، اس میں گرامر ہے تھوڑی سی ایسے چیز سمجھنے والی۔ فَأَرَادَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار کروں۔ جب بچہ مارا تو فرمایا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس جو بچہ مارا ہے اس کا نعم البدل اس کے والدین کو دیا جائے، جس وہ بدل کیا تھا، وہ ایک اللہ کریم نے بچی انہیں عطا کی جو ایک نبی کی بیوی بنی اور ایک نبی کی ماں بھی بنی۔ ہم نے اس بچے کافر کی جگہ ان کو اتنی عظیم بچی عطا کی تھی جس کی نسل سے نبی پیدا ہو رہے ہیں، ہم نے وہ بچی ان کو عطا کی۔ لیکن فَأَرَادْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا۔ ادھر ہے میں نے ارادہ کیا، ادھر ہے ہم نے ارادہ کیا۔ اور جب بات آئی نا وہ دیوار بنانے کی تو فرمایا کہ وہ دو بچے تھے، وہ تھے یتیم، ان کی وہ تھی دیوار جو گر رہی تھی، ہم نے جو بنائی ہے، اس دیوار کے نیچے ان کا والد بڑا نیک تھا، وہ دنیا سے جا رہا تھا، جو کچھ اس کے پاس پونجی تھی اس نے وہ اس دیوار کے نیچے دفن کی تھی تاکہ اوپر دیوار اس نے بنا دی کہ میرے بچے جوان ہوں گے، دیوار یہ کچی ہے گر جائے گی، خزانہ ان کا ظاہر ہو جائے گا، یہ اپنا خزانہ سنبھال لیں گے، ورنہ تو یتیم معصوم ہے، دنیا لوٹ لے جائے گی خزانہ سارا ان سے۔ تو اس لیے ہم نے جو وہ دیوار بنائی ہے وہ ان یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ بڑا نیک تھا، یہ ان کی دیوار ہم نے بنائی ہے۔ لیکن فَأَرَادَ نہیں ہے، فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ تیرے رب نے ارادہ ہے۔ سبحان اللہ، کشتی توڑی تو میں نے ارادہ کیا، بچہ مارا تو ہم نے ارادہ کیا، اور جب وہ دیوار بنائی تو تیرے رب نے ارادہ کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کو کہتے ہیں مقام تفریقہ، مقام تفریقہ، اور مقام جمع، اور مقام جمع و جمع، یہ تین درجے ہیں فقر کی دنیا میں، یہ ولایت کی دنیا میں تین درجے ہیں۔ تفریقہ یہ ہے کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں۔ ادھر ابھی تفریقہ کا یہ معنی نہیں جو آج کل یہ فرقے اور یہ دنیا جو فرقے بنائی پھرتی ہے اور یہ مسلمانوں کو ایسے برخلا کے ہر چیز مشرک تھے، کافر، اس کے سوا اور کوئی یہی نہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا کا تفریقہ اس میں یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کریم کی یاد میں اتنا اس کے قرب میں چلا جاتا ہے کہ ابھی قرب کا وہ مقام نہیں ملتا، ابھی اپنی بات بھی کچھ اپنے ارادے بھی اس کے کام کرتے رہتے ہیں، ابھی سارے ارادے رب کے ارادے میں فنا نہیں کیے، ابھی انسان مقام فنا سے گزر کے فنا فی اللہ سے آگے بقا باللہ کے درجے کو نہیں پہنچا، ابھی کچھ اپنا بھی ہے، یاد ہے کچھ اپنا بھی، اور کچھ وہ یاد ہے، اس کے ارادہ بھی ہے رب کریم کا، میرا بھی کچھ ارادہ ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا، قرآن سمجھا رہا ہے، یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی درجہ پہلے یہ تھا پھر یہ تھا، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، خضر علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر تھے، اور کچھ کہتے ہیں تو اللہ کے ولی تھے، جو بھی ان کا درجہ تھا وہ تو اللہ والے لوگ تھے۔ یہ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک ہے اپنا ارادہ، ایک ہے رب کریم کا ارادہ۔ اپنا ارادہ ہو تو بندہ کہتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو توڑ دوں، اور جب وہ اس بچے کو مارا گیا
تو کچھ مقام اور آگے بڑھا، پھر فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، بندہ اس درجے سے نکل کے رب کریم کے اور قرب میں چلا گیا، یہ ہو گیا جمع۔ پہلے تھا تفرقہ جدائی، اب آ گیا قرب میں، قرب میں آ کے کہہ رہا ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو نعمت بدل دیا جائے، یہ بچہ مار دیا جائے جو خود بھی کافر ہے، آگے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کرے گا، اور ہم اس کے بدلے ان کو اچھا بچہ، اچھی بچی عطا کریں جس سے نبی پیدا ہوں، یہ ہم نے ارادہ کیا۔ اور جب دیوار بنانے کی بات آئی، حالانکہ کشتی بھی خضر نے توڑی، بچہ بھی خضر علیہ السلام نے مارا، اور دیوار بھی خضر علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیں یہاں ارادہ اپنا ظاہر کیا، میں نے کشتی توڑی، بچے کو مارا تو فرمایا ہم نے اس بچے کا بدل عطا کیا انہیں، اور جب دیوار کی بات آئی تو اس وقت اپنی بات ہی ختم کر دی، سارے ارادے اسی کے بنا دیے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ایسا ارادہ کیا۔ اے موسیٰ، اے امت مصطفیٰ، اے اس قرآن مجید کو پڑھنے والوں، جس دور میں بھی پڑھتے چلے جاؤ، ایک ارادہ تیرا ہوگا، ایک ارادہ تیرے رب کریم کا ہوگا۔ تو اللہ کے قرب میں جب جائے گا، اپنے ارادے کو رب کے ارادے میں گم کرتا چلا جائے گا، جب مقام رضا پہ جا پہنچے گا، پھر تو بھی پکار اٹھے گا، میں نہیں سب تو، کہے حسین فقیر شاہیدہ، میں نہیں سب تو، میرے مولا میں نہیں ہوں، یہ سب تو ہی تو ہے، تیرا ہی سارا ارادہ، میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ یہاں آ کر کے ہماری آج کی منزل ختم ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ سکندر ذوالقرنین اور پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے ٹوٹے پھوٹے تو جملوں کو۔ اللہم صلی وسلم اے مولا کریم و پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ہی توفیق سے ہم نے تیرے کلام مجید کی تلاوت کی، اور آج آدھا قرآن حکیم ختم ہوا، پچھلا بھی پڑھنے اور سننے کی اور جذبے ہمارے بلند فرما، توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان اور قرآن مجید کے مہینے کی برکتیں مولا کریم ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا چل رہا ہے، مولا کریم ہمارے ان رشتہ داروں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ۔